من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من خده بحر الإيمان. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا رضوی. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا جد غوث الحسين. بعد از حمد و صلات آج کی یہ مختصر تقریب تقریر جو ہمارے درمیان سے اچانک اس دنیا کو چھوڑ کے عالم بقا کی طرف روانہ ہوئے محترم مرحوم مذکور جناب افضل صاحب، ان کے سال ثواب کی یہ محفل ہے. ہم یہاں پہ ایک تو ان کے اعزاء و اقارب، ان کے بھائیوں، ان کے دیگر رشتہ داروں، ان کی اولاد کے ساتھ تعزیت کے لیے حاضر ہوئے، اور دوسرا یہاں سے اپنی زندگی اور حیات کے لیے سامان عبرت اکٹھا کرنے کے لیے آئے کہ موت ہر بندے پہ آنی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی بندہ 100 سال جیے گا تو اس کی موت آئے گی، بلکہ موت کبھی بچہ آغوش مادر میں آتا ہے تو موت اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے. کبھی بچہ 2, 4, 10 برس کا ہوتا ہے تو موت اسے اچک لیتی ہے، اور کبھی 15, 20 سال، 40 سال، 50 سال حاضر قیاس موت ایک نہ ایک دن آنی ہے. جوانوں پہ بھی آنی ہے، بچوں پہ بھی آنی ہے، بوڑھوں پہ بھی آنی ہے، اور کسی کو یہ خبر نہیں کہ کب آنی ہے. ہم سارے اس بات سے بے خبر ہیں. موت ہر وقت ہمارے سر پہ سائے کی طرح منڈلا رہی ہے، مگر ہمیں توجہ نہیں، ہم اس طرف غور نہیں کرتے، ہم فکر نہیں کرتے. ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کس لمحے پروانہ اجل آ جائے گا، ہمارا رب ہمیں پکار لے گا، ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اس بات کی طرف ہماری توجہ اور دھیان نہیں. اس طرف ہماری توجہ اور دھیان نہیں. ہم بس ہما وقت مشغول دنیا ہیں، ہما وقت دنیا کے اندر کھوئے ہوئے ہیں، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر
نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، وہ اٹل گھڑی ہے، اس گھڑی پہ ہم سب نے حاضر بارگاہ ہونا ہے۔ حضرات، اس سے پہلے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کلام مقدس کی ایک آیت بینہ پڑی ہے، اسی کے حوالے سے وقت کے اندر ایک دو باتیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق کا تقاتے ہی، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرنا ڈراں حالے کہ تم مسلمان ہو، حالت اسلام میں اس دنیا سے جاؤ۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ جب کہا کہ مومن ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، جب ایمان والا کہہ دیا اور پھر یہ بھی پیغام دے دیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو حق کا تقاتے ہی لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے بھائی، میرا پاک پروردگار جانتا تھا کہ کچھ مومن بھی کہلائیں گے، کچھ لبادہ اسلام میں بھی ہوں گے، مسلمان بھی کہلائیں گے، مگر تقوی کی چادر بھی اوڑھیں گے، مگر حالت یہ ہوگی کہ جب وہ لوگوں کے مجمع میں ہوں گے، اجتماع کے اندر ہوں گے، جب وہ جلوت کے اندر ہوں گے، تو ان کی پارسائی پہ فرشتے رچ کر رہے ہوں گے، مگر جب وہ خلوت کدے میں جائیں گے تو ان کی حالت یہ ہوگی کہ شیطان بھی ان سے پناہ مانگے گا۔ آج حضور آ چکا ہے، مسلمانوں، آج وہ گھڑی آ چکی ہے کہ ہم مسلمان جلوتوں کے مسلمان ہیں، جلوتوں کے ایمان والے ہیں، مگر خلوتوں کے اندر ہمیں ذرا بھی خوف نہیں ہوتا، ہمارے سینے پہ ایک لمحے کے لیے بھی رب ذوالجلال کی خشیت طاری نہیں ہوتی۔ ہمارا سینہ اس وقت اللہ رب العالمین کے ڈر خوف کی وجہ سے بالکل خالی ہو چکا ہوتا ہے، اور ہم ایک جانور کی طرح، ایک حیوان کی طرح، ہم اس طرح برائی کی طرف لپٹ کے جاتے ہیں، دوڑ کے جاتے ہیں، گویا کہ ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا۔ میرے مسلمان بھائی، غور کرو، رب ذوالجلال فرماتا ہے، اے ایمان والے، اللہ سے ڈر۔ کیسے ڈر؟ حق کا تقاتے ہی، جیسا اس کی ذات سے ڈرنے کا حق ہے۔ حق کیسا ہے؟ آئیے سنیے، حق کیسا ہے؟ اللہ کی ذات سے کیسے ڈرنا ہے؟ کیا فقط لوگوں کے سامنے توبہ نہیں؟ رمضان شریف ہے، لیکن جب موقع ملا اندر جا کے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، جب موقع ملا جیب بھی کاٹ لی، رشوت بھی لے لی، جب موقع ملا کسی کے حق پہ ہاتھ بھی ڈال لیا، جب موقع ملا کسی کی عزت کو نیلام بھی کر دیا، جب موقع ملا کسی کی غیبت بھی کر لی، جب موقع ملا کسی کے اوپر بہتان بھی باندھ دیا۔ کیا ایسا ہی اسلام ہونا چاہیے؟ ایسا ہی ڈر ہونا چاہیے؟ نانا بابا، میرا رب فرماتا ہے ڈرو اس سے، ایسے ڈرو کیسے؟ حق کا تو بات ہی جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آئیے اسلاف سے پوچھتے ہیں اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ حضرت عمر کا دور پاک ہے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک نوجوان، مسجد کی زینت بننے والا، مسجد کے اندر جانے والا، مسجد کے اندر 5 وقت کا نمازی۔ ایک لمحہ ایسا آیا، ایک گھڑی ایسی آئی، وہ نماز پڑھنے جس راستے سے جاتا، اس راستے میں ایک شیطان نے جال بنا دیا کہ اس مسلمان کے ایمان کو چھینا جائے، اس مسلمان کے ایمان کو لوٹا جائے، اس کے تقوی اور طہارت کو لوٹا جائے۔ آج غور کرنا ہے ہماری حالت کیا ہے، ہم کہاں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کے اس بندے کا جو راستہ تھا، اس راستے پہ آتے جاتے ہوئے، تھوڑی سی توجہ مجھے چاہیے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، توجہ
بس جو چند باتیں کروں اگر آپ پلے باندھ کے لے جائیں میرا یہی فرمایا ہے. تھوڑی سی توجہ مجھے چاہیے. اب یہ کر رہا ہوں کہ وہ نوجوان جو اس راستے سے جاتا ہے شیطان نے جالا بن دیا, تانا بانا بنا دیا. اب ایک نوجوان لڑکی جو اس کو پھسلانا چاہتی ہے وہ اس کے راستے میں طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے آتی, مگر وہ ہر بار شیطان کے حملے سے بچ کے چلا جاتا. آج وہ لمحہ آ گیا کہ وہ بندہ خدا اپنے قدم اٹھا کے اس کی دہلیز کے اندر رکھتا ہے. جب دہلیز کے اندر رکھتا ہے تو یاد آ جاتی ہے کہ میرا پروردگار دیکھ رہا ہے. اور مسلمان کرنے کا حق یہی ہے کہ تیرے اور میرے سینے کے اندر یہ بات ہر دم, تیرے اور میرے دماغ کے اندر یہ بات ہر دم رچی بسی رہے. جب ہمارا ہاتھ اٹھے تو ہماری نظروں کے سامنے یہ بات ہو ہمارا پروردگار دیکھ رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کوئی دوسرا تو نہیں دیکھ رہا, کوئی بندہ تو نہیں دیکھ رہا, کوئی انسان تو نہیں دیکھ رہا, کوئی آدمی تو نہیں دیکھ رہا. ارے آدمیوں سے ڈرنے والے رب سے بھی ڈرا کر, رب کا خوف دلایا کر سینے میں. جو رب سے ڈرتا ہے پھر دیکھ رب اس سے کرم کتنا کرتا ہے. اللہ اکبر. عرض کر رہا تھا کہ وہ نوجوان جب قدم اندر رکھا رب کا خوف سینے میں امٹ کے آ گیا. خوف الہی نے سینے پہ آ کے قبضہ کیا کہ بندہ میرا ہو کے کدھر قدم اٹھا رہا ہے. بس رب کی یاد جب سینے کے اندر مچلی نا تو وہ بندہ بے ہوش ہو کے گر پڑا. جب بے ہوش ہو کے گرا تو ان گھر والوں نے اٹھایا, گلی کے کونے پہ پھینک دیا. جب پھینکا بہت دیر تک گھر نہ پہنچا. والد نے تلاش کی. آج بھی باپ بیٹوں کی تلاش کرتے ہیں. بیٹا کسی کلب میں ملتا ہے, بیٹا کسی سینما گھر میں ملتا ہے, بیٹا کسی عیاشی کے اڈے پہ ملتا ہے, بیٹا کسی سڑک سے آوارہ گردی کرتے ہوئے ملتا ہے, بیٹا کہیں شراب اور کباب کی محفل میں ملتا ہے. باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بیٹے کی اخلاقی تربیت کرے, بیٹے کو دوست راستے پہ ڈالے. بڑے بیٹے کے غلط کاموں کی باپ سے بھی پوچھ ہوگی. باپ یہ نہ سمجھے کہ اسے پیدا کرنا, اس کے رزق کا بندوبست کرنا, اسے لباس پہنانا میری ذمہ داری تھی. نہ اس کی دینی تربیت, اس کی اخلاقی تربیت بھی باپ کی ذمہ داری میں آتی ہے. اگر باپ اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا کل قیامت کے میدان میں رب اس کے گریبان سے پکڑ کے پوچھے گا تجھے اولاد دی تھی, تو نے حق کیا ادا کیا ہے. انسانوں اور مسلمانوں, ایمان والوں, اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرو, اولادوں کو درست راستے پہ ڈالو, اولادوں کی تربیت کو اپنی ذمہ داری سمجھو. یہ نہ سمجھو کہ ان کو منی پاکٹ دینا, ان کی جیبوں کے اندر پیسے ڈالنا ہماری ذمہ داری ہے, باقی ان کی اخلاقی تربیت ہماری ذمہ داری نہیں, ان سے پوچھنا ہماری ذمہ داری نہیں. یہ رات بھر ٹیلی فون کان سے لگائے باتیں کرتے رہیں, یہ ٹیلی فون سے بیٹھے میسج کرتے رہیں, یہ ساری رات انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھ کے حیا بادشاہ فلمیں دیکھتے رہیں اور ہم ان سے نہ پوچھیں. نہ بابا, تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر لمحہ ہر گھڑی اپنی اولاد سے پوچھو کہ کس طرف جا رہے ہو. تمہارا راستہ, تمہاری منزل, تمہارا ٹھکانہ ادھر نہیں, تمہارا ٹھکانہ گنبد خضرا ہے. تم گنبد خضرا کے مکی کی چادر کی سائے میں آ جاؤ, گنبد خضرا کے مکی کے دامن کے سائے میں آ جاؤ. آقا کریم کی سیرت کو اپناؤ, صورت کو اپناؤ. یہ تمہاری بھی بہتری ہے اور یہ ہمارے لیے بھی بہتری ہے. اللہ کے محترم, اب یہ کر رہا تھا باپ شہر گئے اٹھا, سوچا بیٹا گھر نہیں آیا, بڑا فرما بردار بیٹا ہے, ٹائم بہت ہو گیا. چلتے چلتے تلاش کیا تو گلی کی ایک نکڑ پہ بیٹا پڑا ہے. اللہ اکبر. بیٹے کو
دیکھا تو بے ہوش ہے، اٹھایا، گھر لے آیا، گھر آ کے کوشش کی، بیٹے کو ہوش آیا، بیٹے نے آنکھ کھولی، جب آنکھ کھولی پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ ابا حضور ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ آج کے دور کا بچہ تو نہیں تھا کہ غلطی کر کے آتا تو بہت باپ کو کہتا نہیں میں تو مسجد میں تھا، میں تو نماز پڑھنے گیا تھا، میں تو فلاں اچھی جگہ اچھی مجلس میں بیٹھا تھا، ایسا بیٹا نہیں تھا۔ بیٹے نے کہا ابا جان ایسا ایسا ہوا ہے۔ کہا پھر بیٹا کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ کہ جب میں نے قدم اندر رکھا میرے رب کا خوف مجھ پہ طاری ہوا، میں خشیت الہی میں ڈوب گیا، اور جب میں خشیت الہی میں ڈوبا مجھے نہیں سمجھ کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں کیسے باہر آیا۔ باپ نے کہا بیٹا مجھے وہ حالت سنا۔ بیٹے نے پھر وہ حالت کیفیت بیان کی، جب کیفیت بیان کر رہا تھا وہی خشیت الہی دوبارہ وارد ہوئی، موت واقع ہو گئی، اس دنیا سے کوچ ہو گیا۔ جب بیٹا کوچ کر گیا باپ نے فوراً کفن دفن کا اہتمام کیا، اٹھایا، رات کو ہی جنازہ کیا، دفن کر دیا۔ صبح کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی کہ رات کو وہ پارسا نوجوان، وہ نیک نوجوان رات کو اپنی عقبہ سدھار گیا، وہ رات کو کوچ کر گیا، اس کو دفن بھی کر دیا۔ جناب عمر آئے، اس کے باپ کے پاس تعزیت کی اور باپ سے شکوہ گناہ ہوئے کہ تو نے ہمیں بتایا کیوں نہیں، ہم اس نوجوان کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے، ہم خود اس کی نماز جنازہ پڑھاتے، ہم اس کے کفن دفن میں شریک ہوتے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا حضور ٹائم رات کا تھا، میں نے کہا آپ کو کہیں ضامت نہ ہو جائے اس لیے آپ کو بتایا نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا اب مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو۔ قبر پہ لے کے گئے، جب قبر پہ جا کے کھڑے ہوئے نا تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین قبر پہ کھڑے ہو کے قبروں پہ جایا کرو، قبروں پہ جایا کرو، کیوں کہ قبریں موت یاد دلاتی ہیں، قبروں پہ جایا کرو، قبریں یہ یاد دلاتی ہیں کہ یہ تم سے جوان، تم سے زیادہ طاقتور، تم سے زیادہ عہدے والے، تم سے زیادہ عزت والے، تم سے زیادہ مقام والے، تم سے زیادہ جاگیردار اور لینڈ لارڈ یہ مٹی کے نیچے سو رہے ہیں، کل تو نے بھی یہاں آنا ہے، لہذا اپنی موت کو پیش نظر رکھ، اپنی زندگی کو اس موت کے سامنے مختار سمجھ، پانی سمجھ، اور اپنی زندگی کو موت کا لقمہ سمجھ۔ ایک نہ ایک دن موت تیری زندگی کو اپنی آغوش میں لے لے گی۔ اللہ اکبر۔ جناب عمر آئے، کھڑے ہوئے، سرہانے کھڑے ہو کے فرمایا اور نوجوان اور خوش قسمت اور میرے رب سے ڈرنے والے اور میرے پروردگار کے خوف سے میرے پروردگار کی بارگاہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے نوجوان، عمر تجھ سے مخاطب ہے، مجھے یہ تو بتا، میرے رب نے قرآن میں اعلان کر رکھا ہے، قرآن میں وعدہ کر رکھا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے خوف سے مرتا ہے، جو رب کے خوف میں زندگی گزارتا ہے، جو رب کے خوف کے سائے میں اس دنیا سے اٹھتا ہے، میرا پروردگار اسے 2 جنتیں دیتا ہے۔ بتا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو عرض کی امیر المومنین میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی ہیں، میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی ہیں۔ حضرت امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا جب اذان ہوتی چہرے پہ سردی چھا جاتی،
چہرے کی رنگت بدل جاتی. وہ جو خیبر کا قلعہ، خیبر کے قلعے کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑنے والا، وہ مرحب کو 2 ٹکڑے کرنے والا، وہ انصر کو 2 ٹکڑے کرنے والا، وہ بے شمار پہلوانوں کو زمین بوس کرنے والا، وہ علی جب اذان ہوتی ہے رنگ متغیر ہو جاتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں علی پاک اذان ہوئی، تم پہ یہ کیسی کیفیت ہے؟ عرض کرتے ہیں میرے رب کا بلاوا آ گیا ہے، احکم الحاکمین کا بلاوا آ گیا ہے، میرے رب کی پکار آ گئی ہے. بتاؤ اس رب کا پیغام اور مجھ جیسا بندہ اس کی بارگاہ میں حاضری کے قابل ہو سکتا ہے؟ اس لیے رنگ متغیر ہو رہا ہے. اور ہم 5 وقت کی اذان سنتے ہیں، مسجد ویران پڑی ہوتی ہے، نمازی اللہ ماشاء اللہ مساجد کے اندر 2 4 باقی تو اللہ ماشاء اللہ اپنے کاموں سے فارغ نہیں. میرا کاروبار، میرے معاملات، میری دنیا کے معاملات، میرے گھر کے معاملات، میرا یہ کام، میرا وہ کام رہ گیا، میں کیسے کروں؟ دوستوں سے فراغت نہیں ملی، ابھی اٹھ نہیں سکا، محفل میں بیٹھا تھا، کیسے اٹھتا؟ میرے بھائی سوچ کہ جب تیرے پاس پیغام آئے گا کہ تیری موت آ چکی، تیرا وقت اختتام پذیر ہو چکا، تو کیا جواب دے گا؟ میں دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوں، میں نے ابھی بچوں کے کام کاج مکمل نہیں کیے، میرا کاروبار ابھی رہتا ہے، میں ابھی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں، ابھی میں منزل پہ نہیں پہنچا، مجھے ٹھکانے پہ پہنچ لینے دے. نہیں، ایسا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا، بلکہ جب موت آتی ہے تو پھر لبیک کہنا پڑتا ہے، لبیک کہنا پڑتا ہے. جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، ایک بندہ آپ کی بارگاہ میں، آپ کی بارگاہ کا حاضر باش ہے، ہمیشہ آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہے، آج بھی وہ بیٹھا ہوا ہے. اچانک گھبرا گئے. جناب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اسرائیل ہے اور اسے گڑ گڑ کے دیکھ رہے ہیں. فوراً کہنے لگا اللہ کے پاک پیغمبر جناب سلیمان اس ہوا سے کہنا مجھے یہاں پہ اٹھائے اور ہند کے فلاں علاقے میں مجھے چھوڑ آئے، مجھے بڑا ڈر آ رہا ہے، خوف آ رہا. آپ کی حکومت درندوں پرند پہ بھی تھی، ہوا پہ بھی تھی، یہ لمبی طویل بحث ہے. آپ کی حکومت تھی، ہوا پہ بھی، ہوا کو حکم دیا ہوا اس بندے کو سوار کر لے جا ہند کے فلاں علاقے میں، اسے چھوڑ کے آ جا. ہندوستان، ہند وہی ہے ہندوستان، اللہ اکبر، چھوڑ کے آ جا. جب وہ چھوڑ کے واپس چھوڑ دیا وہاں وہ پہنچا تو اس کی روح قبض ہو گئی. جناب اسرائیل دوسرے موقع پہ حاضر ہوئے تو جناب سلیمان نے پوچھا اسرائیل وہ جو بندہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اسے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، کیا وجہ تھی؟ کہا اللہ کے پاس پیغمبر اس کی موت کا وقت تھا، وہ آپ کے دربار میں آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے بیٹھا ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں مرنا تو ہندوستان میں ہے اور یہ یہاں بیٹھا ہے، فاصلہ بڑا طویل ہے، کیسے پہنچے گا؟ ابھی میں نے اس کی طرف دیکھا ہی تھا کہ وہ خود ہی آپ سے کہنے لگا، آپ نے ہوا پہ سوار کر کے اس کو اس موقع پہ پہنچا دیا، میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا. میرے بھائی بات اتنی سی ہے، بات اتنی سی ہے. پلٹو، آؤ اپنے زندگی کی اصل جو نہج ہے، اصل جو راستہ ہے، اس راستے پہ پلٹ کے آ جاؤ. ابھی کچھ نہیں گیا، ابھی بہت وقت باقی ہے. آؤ پھر سے ہم اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق اس کے خوف اور خشیت کے اندر رہتے ہوئے گزاریں. اور مرتے ہوئے ہماری حالت کیا ہو کہ ہم حالت اسلام میں جائیں. حالت اسلام میں کیسے جائیں گے؟ بات وقت ہو چکا ہے، میں طویل نہیں کرنا چاہتا. کیسے ہم مسلمان ہو کے مریں گے؟